الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور دین اسلام سے وابستہ فرمایا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے. اور پھر جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان احکامات میں سب سے بڑا حکم اور سب سے پہلا حکم وہ نماز کا ہوتا ہے. اس وقت میں نماز سے جس قدر غفلت برتی جا رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرم والی بات بھی ہے. بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس پر ماتم کرنا چاہیے کہ تہجد چھوڑ دیجئے، اشراق چھوڑ دیجئے، چاشت چھوڑ دیجئے، اوابین چھوڑ دیجئے، دیگر نوافل نماز چھوڑ دیجئے، سب چھوڑ کر صرف اگر فرض نماز کا اگر دیکھا جائے تو فرض نماز میں بھی اس قدر کوتاہی ہے کہ مسلمانوں کی بہت معمولی سی تعداد ہی وہ فرض نماز ادا کرتی ہے، جبکہ صبح اور شام تک دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو جب یہ نماز کا حکم دیا گیا تو عام دوسرے جو حکم دیے گئے ہیں اس طرح سے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی سفر کرنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو ہم معراج کا سفر کہتے ہیں. سارے احکامات تو زمین پر دیے گئے، لیکن نماز والا حکم جب دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، اپنے حضور بلایا اور خاص راز و نیاز کی باتوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا فریضہ عطا فرمایا. نماز کی فضیلت اس قدر بیان کی گئی ہے قرآن و سنت میں، قرآن اور حدیث میں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. اور نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں سنائی گئی ہے ان وعیدوں کا احساس رکھنے والا کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز کی جو تلقین کی گئی ہے اور اس کا جو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں قریب 700 جگہ پر ہے، اور احادیث میں بھی کئی جگہوں پر اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہم کو دیا. جس قدر اہمیت کا حامل حکم 5 وقت کی فرض نمازوں کا ہے،
اور صرف 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی رکعتیں بھی، یہ نماز کا اجمالی حکم کہ نماز پڑھو یہ قرآن کریم میں ہے، اور احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ اس کی رکعتیں کتنی ہوگی، اور خود قرآن کریم میں اشارات میں بھی ذکر کیا گیا کہ رکعتیں کتنی ہوگی۔ فجر کی نماز میں جو 2 رکعت فرض ہوتی ہے، اسی طرح سے ظہر کی نماز میں جو 4 رکعت فرض ہوتی ہے، عصر میں جو 4 رکعت فرض ہوتی ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہوتی ہے، اور عشاء میں جو 4 رکعت فرض ہوتی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان کی فرضیت کا یا ان میں سے کسی ایک رکعت کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے تو اتفاقی طور پر یعنی متفقہ طور پر وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور جتنے احکامات ہیں ان سارے احکامات میں سب سے بڑا حکم ہے نماز، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اب اس سے بڑا کوئی حکم باقی نہیں ہوتا بندے پر، سارے جتنے حکم ہوں گے وہ سب اس کے نیچے ہوں گے۔ ماں باپ کی خدمت اس کے نیچے ہوگی، اسی طرح سے غریبوں کی خدمت اس کے نیچے ہوگی، بیوی کے حقوق اس کے نیچے ہوں گے، ساری چیزیں اس کے نیچے ہوں، کاروبار حلال روزگار کمانا اس کے نیچے ہوگا، شادی بیاہ اس کے بعد، ساری حکم اس کے بعد۔ لیکن کس قدر غفلت ہے، ہمارے پاس نماز کے مقابلے میں دوسری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا اور اب اس وقت میں شادی بیاہ ہے یا پھر میت کا معاملہ ہے کسی کے، یا کوئی اور دوسری مصروفیت ہے، ہنگامی صورتحال ہے، تو ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے۔ نماز کا چھوڑنا یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا احساس ہم کو نہیں۔ احساس ہوتا تو کیا ہم لوگ معمولی عذر کی وجہ سے یہ 5 وقت کی نماز، کم سے کم فرض نماز، کیا اس کو ہم چھوڑتے؟ تھوڑا سا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو نمازی لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ بھی بیماری میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیا بیماری میں نماز معاف ہے؟ نہ، نماز کا حکم تو ایسا ہے کہ بیمار بھی اگر ہے تو اس میں معاف نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بیمار میں تو اور زیادہ سہولتیں مل جاتی۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے مسجد تشریف نہیں لا سکتے تو آپ گھر پر نماز پڑھیے، اگر آپ بیماری میں کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھیے، اشارے سے نماز پڑھیے۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم تو ہر کوئی کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ کتنی آسانی اور سہولت دے دی۔ پھر بیمار ہے تو کاروبار میں نہیں ہے، دوسرے دنیاوی دھندوں میں نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ جس آدمی کو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ اللہ کرنا ہو، کیا اس کے لیے نماز مشکل ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیمار تو بیمار کے ساتھ والے بھی خیر خواہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو نماز کی تلقین نہ کی جائے کہ صاحب بیمار ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب بیمار ہے، یہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور پھر پتہ نہیں بیماری سے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، کم سے کم یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم کرتے ہوئے دنیا سے جائے۔ تو نمازوں کی تلقین وہاں بھی ہونی چاہیے۔ گھر میں خواتین ہیں، کام کاج کے اندر یا بچے سنبھالنے کے اندر وہ نماز میں غفلت کر جاتی۔ ہم لوگ کاروبار پر بیٹھتے ہیں، گراہک اس وقت میں زیادہ ہے تو نماز میں غفلت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سفر میں ہیں تو سفر میں نماز میں غفلت کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مجبوری اور عذر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سہولتیں ضرور دی ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمائی۔ سفر میں ہیں اور 48 میل کا سفر ہے، اپنی بستی سے باہر نکل گئے ہیں، تو پھر اب 4 رکعت والی فرض نماز آپ 2 رکعت پڑھیے، آپ کے لیے 2 رکعت ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے
میدان جنگ میں ہیں، دشمن مقابلے پر ہے، تو اس وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب نمازوں کا، فرض نمازوں کا اہتمام فرمانے والے، صحابہ کرام نمازوں کا اہتمام کرنے والے۔ صرف غزوہ احزاب کے موقع پر کچھ نمازیں قضا ہوئی، بعد میں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ورنہ تو میدان جنگ میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی گئی۔ نماز اتنی اہمیت والا حکم ہے کہ ایسا سمجھیے کہ اس وقت میں جو صورتحال بن گئی ہے کہ سارے کام ہم کو اہمیت والے نظر آتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو ہم بچپن ہی سے سمجھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر نماز کی اہمیت کو میں بتلاؤں اور سمجھاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وہم و گمان بھی نہیں لا سکتے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ بچپن ہی سے اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ جیسے حضور نے تلقین فرمایا کہ تمہارا بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا عادی بناؤ۔ ماں اپنے ساتھ بچی کو لے کر اپنے گھر میں نماز پڑھے، بچے کو باپ اپنے ساتھ مسجد میں لے آئے اور اپنے ساتھ لے کر اس کو نماز پڑھے۔ یہ اپنی جگہ پر صحیح بات ہے کہ جو بچہ پاکی ناپاکی کو نہ سمجھتا ہو اور مسجد کو ملوث کر سکتا ہو تو ایسے بچوں سے مسجد کو بچانے کا حکم ہے اور ان کو مسجد میں نہیں لانا ہے۔ لیکن 7 سال کا بچہ عام طور پر تمیز والا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنائیں، کیونکہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ اور بچہ اگر بچپن ہی سے اس کی اہمیت کو سمجھے گا تو بڑے پن میں اگر اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے میں سب سے اول نمبر پر کوئی چیز آتی ہے تو وہ نماز آتی ہے، کہ نماز سے معلوم پڑے گا کہ مسلمان کو دنیا کی فکر ہے کہ آخرت کی فکر ہے۔ اللہ کے ڈر کی جہاں بات آئے گی کہ مسلمان اللہ سے ڈرتا کہ نہیں ڈرتا، تو وہ اگر بتا رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں دھوکہ نہیں دیتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بال بچوں کے حقوق نہیں دباتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر کوئی تھرمامیٹر ہے اللہ سے ڈرنے کا تو وہ نماز ہے، باقی سارے احکامات اس کے بعد ہیں۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کا معمول رہے گا اور بچپن ہی سے اس کی اہمیت کو سمجھا ہوا ہوگا بچہ کہ ہم سب کو گھر میں کسی کو ہم بے نمازی نہیں دیکھتے، کہ بھئی ٹھیک ہے بہت بڑے اللہ والے نہ صحیح لیکن کم سے کم ظہر کو جاتے تو 4 نماز فرض پڑھ کر آتے، کم سے کم اتنا تو کرتے۔ حالانکہ سنت موقدہ چھوڑنا، واجب چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن فرض نماز کے چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس کی برابری کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک حکم ہے شریعت کا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہم مسجد میں لائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان پیچھے کھڑے رہیں گا ہمارا بچہ اور دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل جائے گا اور شرارت کرے گا، تو شریعت نے یہاں تک حکم دی کہ بچے کو اپنے بغل میں لے کر صف کے اندر کھڑے کرے، اور اس کی وجہ سے جو تھوڑا سا گیپ ہوگا اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اتنا اہمیت والا حکم ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو مارو۔ رحمت للعالمین والی ذات جو بچوں سے محبت کرنا دکھا رہے ہیں امت کو اور بوسے لے رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہم اتنا اپنے بچوں سے لاڑ پیار نہیں کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ذات فرما رہی ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، کبھی حضور نے نہیں فرمایا بچوں کو مارو، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرو، مارو، اور مار کر اس کو نماز پڑھنے لگاؤ۔ ہماری ناراضگی ہر چیز پر ہوگی بچوں سے، اگر کسی چیز پر نہیں ہوگی تو نماز پر نہیں ہوگی۔ کیا اہمیت ہے ہمارے پاس نماز کی؟ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ ایک اس سے آپ سمجھو، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر
کاش کہ میں یہ باتوں کو سمجھا پاؤں جو میں اپنے دل میں رکھا ہوا ہوں کہ یہ مجھے سمجھانا ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے، کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے، کوئی آدمی زنا کرے، کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس سے بھی بڑا گناہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی صرف ڈر کے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اگر وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ زنا نہیں کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ چوری نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ اگر دھوکہ نہیں دیتا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں سب سے بڑا حکم اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ نماز کا ہے۔ کہ ہم لوگ کوئی چوری کرنے والے کو برا سمجھے، زنا کرنے والے کو برا سمجھے، قتل کرنے والے کو برا سمجھے، ڈاکہ ڈالنے والے کو برا سمجھے، سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ برا ہم نے کس کو سمجھنا چاہیے؟ بولو، نماز چھوڑنے والے کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہو رہا ہے ایسا؟ ہمارا بھائی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر وہ کسی جگہ جھگڑے میں چلا جائے جب برا لگے گا، اور اب یہاں نماز نہیں پڑھتا تو برا نہیں لگے گا۔ بچہ ہے، وہ اگر چوری کرے تو برا لگے گا کہ میری ناک کٹ جائے گی، لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے تو برا نہ لگے۔ کیا اہمیت رہ گئی ہمارے پاس نماز؟ نماز تو دین کا بنیادی ستون ہے، پورے دین کا دار و مدار نماز پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز کا درجہ دین اسلام میں ایسا ہے جیسے کہ جسم میں سر کا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے بغیر سر والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، تو بغیر نماز والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ذرا اندازہ کریں ہم کہ نماز کتنی اہمیت والا حکم ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں اس قدر غفلت ہے کہ ہم مجرم بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر میں لائن لگی ہوئی ہے بے نمازیوں کی، بچے ہیں، بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور ہمارا بھی حال ایسا کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا۔ جان بوجھ کر، ایک تو ہے کہ چلو کسی وقت میں غفلت ہو گئی، یا سوئے تھے تو آنکھ نہیں کھلی تو نماز چھوٹ گئی، اب قضا کر لی، یہ الگ بات ہوگی، لیکن جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا جو مرض ہے وہ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم نے اللہ آپ کے سب سے بڑے حکم سے روگردانی کی، بلکہ ہماری پوری سوسائٹی نماز جیسی اہم عبادت کو وہ درجہ نہیں دے پا رہے ہیں جو اس کا درجہ ہے۔ اگر نماز نہیں رہے گی اور دوسری ساری چیزیں بھی رہے گی تو کیا فائدے کی چیزیں ہیں؟ وہ سب سے اہم چیز تو نماز ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو اس قدر ہونا چاہیے کہ کتنا بھی برا اور گنہگار آدمی ہو تو اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نماز چھوڑے۔ اور ہمت ہو بھی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز کو بتایا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کفر کیا۔ بھائی کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، 5 وقت کی نماز میں سے ایک نماز یا کئی نمازیں اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسلام میں اس کا کیا حکم؟ تو علماء اسلام نے، ہمارے فقہا نے جو اس کے احکامات بتائے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا مسلک ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو مسلمان حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو قید میں ڈال دے، اور جب تک وہ توبہ کر کے 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہ بن جائے اس وقت تک اس کو قید سے رہا نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہیں پر وہ مر جائے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کا قتل کرنا واجب ہے کہ اگر مسلمان حکمران ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دے۔ اسی طرح سے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کا مسلک بھی یہی تھا، بلکہ روایتوں میں جو بات ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کو اور چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، اتنی اہمیت والا۔ اب اگر یہ قول مان لیا جائے کہ جان بوجھ کر نماز پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو کتنے احکامات اس کے متعلق ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، تو اب اس کو نماز کی پابندی کے لیے توبہ کروائی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر کتنے احکامات۔ ایک حکم یہ لاگو ہوگا کہ چونکہ اب یہ کافر ہے، اس وجہ سے اب اس کے ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے اور ان کی میراث تقسیم ہو تو اس میراث میں سے اب اس to حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کی میراث کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا حکم یہ نکلے گا کہ یہ چونکہ اب کافر ہو گیا ہے تو اب یہ مکہ اور مدینہ میں حج کے لیے نہیں جا سکتا، اس کا وہاں داخلہ ممنوع۔ ایک حکم یہ نکلے گا کہ اب یہ چونکہ کافر ہو گیا ہے تو کسی مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر نکاح ہو گیا تو اس کا نکاح فسخ کرنا پڑے گا۔ ایک حکم یہ نکلے گا کہ اب اگر یہ مرتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے تو پھر اس قول کے مطابق اگر وہ اب کافر ہے تو پھر اب حکم یہ نکلے گا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑنا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگرچہ کہ ہم کافر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اہل علم حضرات کی ایک رائے وہ بھی ہے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، تو ہم نے ڈرنا نہیں چاہیے، ہم نے نمازوں کا ازحد اہتمام کرنا چاہیے کہ صاحب کتنا بھی میں گنہگار کیوں نہ ہوں لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پورے دین اسلام پر چلے، لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت میں جس کا جو دل چاہ رہا ہے اتنے دین پر وہ چل رہا ہے، باقی دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی، ہونا تو چاہیے کہ پورے دین پر ہم عمل کریں، سارے اللہ کے حکم بڑی اہمیت کے والے ہیں، لیکن اگر احکامات چھوٹ رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ مسلمان ہیں تو سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، ہم اگرچہ کہ بہت سارے گناہ کر رہے ہیں لیکن کم سے کم نماز چھوڑنے کا گناہ نہ کریں۔ اس قدر ہمارا نماز کے ساتھ والہانہ تعلق ہونا چاہیے۔ نماز ہماری پہچان ہے، ایک مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نماز بتائے گی۔ ہم سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، وہ ایک وقت ہے کہ جس وقت میں پتہ چلے گا کہ ٹرین میں، بس میں کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ بس رک رہی ہے تو مطلب یہ کہ اب اس بس کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہے۔ ٹرین میں مسلح بچھ رہے ہیں، تم پتہ چلے گا کہ اس میں مسلمان بھی ہے۔ دواخانے میں بیڈوں پر کیسے پتہ چلے سب ایک ہی یونیفارم پہنے ہوئے ہیں کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے؟ نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت میں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ پیشنٹ مسلمان ہے، اس لیے تو وہ تیمم کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کاروبار پہ کیسے پتہ چلے کہ مسلمان کی دکان ہے کہ کس کی دکان ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا تو اب وہ اٹھ کر جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے۔
اسکول میں ہے، کالج میں ہے، اسی طرح سے کسی نوکری پر ہے، کمپنی میں ہے، فیکٹری میں ہے، ملازم ہے، کیسے پتہ چلے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو نماز کا وقت ہو گیا تو اب وہ نماز کے لیے جا رہا ہے یا وہیں پر مصلی بنا کر مصلی رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے۔ نماز بڑا عظیم الشان حکم ہے اور وہ جتنا اہمیت کا حامل ہے اسلام میں اور اس کی جتنی عظمت ہے، جتنی اہمیت ہے، اسی درجے ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک بیماری کیا لگ گئی ہے؟ ایک بیماری یہ لگ گئی ہے کہ بار بار تقریروں میں، بیانوں میں جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی اگر تم میراث برابر نہیں تقسیم کرتے، تم لوگوں کو دھوکہ دیتے، چوری کرتے، تو تمہاری نمازیں کچھ کام نہیں آنے والی۔ اللہ کے بندو، جب یہ بولا جاتا ہے تو وہ نوافل مراد ہوتی ہے یا وہ عند اللہ بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے اوپر جو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے تو وہ جو فرض نماز ہے، وہ فرض نماز یہ ساری خوبیاں رکھنے والا آدمی اگر ہے لیکن اگر نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتا تو یہ تو بولا جا سکتا ہے کہ اب اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی کام دوسرے کام کے نہیں، لیکن یہ بالکل نہیں بولا جا سکتا کہ دوسرے احکامات پر نہیں چلتا لیکن نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کی نماز کسی کام کی نہیں۔ اس سے توبہ کرنا چاہیے ایسے جملوں سے بھی۔ ہم نماز بڑی اہم چیز ہے، بلکہ نماز تو سارے نیک کاموں کی طرف لانے والی چیز ہے اگر صحیح طریقے سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ ایک صاحب چوری کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بال بچوں کو سمجھاؤ، اپنی کالونی والوں کو سمجھاؤ۔ جہاں کہیں پر بھی قرآن کریم میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرو۔ تو اقیم الصلاۃ نماز کے قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ خود ہی اکیلے نمازی نہ بنو بلکہ دوسروں کو بھی نمازی بناؤ اور پورے سماج کو نماز پر کھڑا کرو، پوری بستی کو اور گھر کو نماز پر کھڑا کرو۔ یہ ہے اصل حکم اللہ رب العزت کا، ورنہ صرف اللہ کہہ دیتے کہ ادوا الصلاۃ، نماز ادا کرو، لیکن نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ پورے دین اسلام کا دار و مدار اس پر ہے۔ ایسا سمجھیے کہ ایمان لانے کے بعد اب پورا اسلام ہے، اب اسلام کو پورے سماج پہ نافذ کرنا ہے، پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں دعوت اللہ کی محنت کرنی ہے، پوری دنیا میں ایک نظام اسلامی بنانا ہے، پورے سماج اور معاشرے کو ساری خرابیوں سے دور کرنا ہے، تو اس کی الف اور اس کا پہلا کام سب کو نمازی بنانا ہے۔ سب میری ان گزارشات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی صحیح اہمیت سمجھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔